الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 79۔ ارشاد باری تعالیٰ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ کن نے؟ بنی اسرائیل نے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا عمل ہے، یہ طرز عمل بہت برا ہے جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، برائی جہاں کہیں بھی ہو اس کو روکنا چاہیے۔ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیں، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو پھلنے پھولنے نہ دے، ان کو حکومت اپنی طاقت سے روکے۔ یہ صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اجرام کو روکنا، گناہوں کو روکنا بذریعہ طاقت حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک دے، زبان سے منع کر دے۔ اگر کوئی اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس برائی کو دل میں برا ضرور جانے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ لیکن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو دل میں بھی برا کوئی جان لے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جہاں ہر طرف برائی پھیلتی جا رہی ہے، حق مٹتا جا رہا ہے، اس زمانے میں کوئی دل میں بھی برا جان لے تو یہ بھی غنیمت جانے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے جو بندہ نیکی نہیں کرتا لیکن اس کا وہ اجر پا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ صدقہ کرتا ہے اور دوسرا کوئی غریب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی دیتا تو میں بھی اس کی طرح غریبوں، مسکینوں، فقیروں کی مدد کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے کھاتے میں بھی اتنا ہی ثواب لکھ دو جتنا اس صدقہ کرنے والے کی ذمہ کے کھاتے میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو یہ بھی ضرور اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا۔ اور دوسرا ارشاد آپ نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا نہیں لیکن اس کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ کسی جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس پہ خوش رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کے دل میں ایک کڑن پیدا نہیں ہوتی، اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، اس کا اس گناہ پہ راضی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی کر لیتا، اس کو بھی قدرت ہوتی، تو لہٰذا وہ گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گناہ پر خاموشی یا دل ہی دل میں کہنا کہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یا گناہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جانا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے گناہ بندہ کرتا نہیں ہے لیکن بندے کے کھاتے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز بھی پتہ چلی کہ صرف اپنی ہی نمازوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی میں تو اپنی جنت کھری کر رہا ہوں، لوگ جانے اور ان کا کام جانے، تو بات ایسے نہیں بنے گی۔ میرے آقا کا کیا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی پریشان رہتے تھے کہ یہ بھی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، کیوں نہیں رائے حق پر آ جاتے، کہ جائے کہ ہم مسلمان کے لیے بھی پریشان نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں اور بہت علم رکھنے والے محدث اور فقیہ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ایک ہمسائے کو دیکھا خواب میں، تو کوئی بتانے والا بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن مبارک جس طرح کا جنت میں تمہارا گھر ہے نا، اسی طرح کا اس کا بھی ہے، یہ دیکھ لو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ میری طرح کا گھر کیسے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جب تم رات کو مصلے پر کھڑے ہوتے ہو تو یہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین مجھے بھی کبھی توفیق دینا، میں بھی اسی طرح تیرے آگے جھکتا رہوں، لیکن میں کیا کروں، سارا دن محنت کر کے مزدوری کر کے تھک جاتا ہوں اور اس وقت کھڑا نہیں ہوتا جاتا۔ اور فرماتے ہیں اس کا لوہے کا کاروبار تھا اور سارا دن وہ لوہے کے ساتھ محنت مزدوری کرتا رہتا تھا، یہ بڑا سخت کام ہوتا ہے لوہے کا، یہ کام بھی لوہا ہی ہوتا ہے۔ 5 وقت کا وہ نمازی تو تھا، ہے تو نیکوکار تھا، لیکن وہ زیادہ رات کو عبادت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تھک ہار جاتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ جتنی نیکیاں عبداللہ بن مبارک کی لکھتے ہو اس کی بھی اتنی ہی لکھ دو۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ دوسروں کو نیکی کی ترغیب نہیں دیتے تھے، برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کے ایک گاؤں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور کہا اس سارے کو تباہ و برباد کر دو، تو اس میں ایک بڑا نیک آدمی عبادت میں مصروف تھا، تو فرشتوں نے آ کے دیکھا وہ تو اللہ کی عبادت میں بڑا مگن ہے،
فرشتے حیران پریشان ہوئے کہ اس کو بھی ساتھ ہی تباہ و برباد کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین، تیری اس بستی میں ایک تیرا بندہ، وہ تو تیرے ذکر فکر میں مصروف ہے، مگن ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کو بھی ساتھ ہی عذاب دے دو۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، وہ تو بڑا نیکوکار ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اسی کی وجہ سے میں انہیں عذاب دے رہا ہوں، وہ خود اپنی فکر میں تو لگا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں بتا رہا، لوگوں کو نہیں کہہ رہا۔ لیکن ہماری بھی تبلیغ کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اگر میں واعظ کرتا ہوں تو میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں، اپنے آپ کو اس سے مستثنی قرار دیتا ہوں کہ میں جو مرضی کروں، دوسرے یہ کریں، حالانکہ میں خود پہلے مکلف ہوں کرنے کا، مجھے خود پہلے برائی سے بچنا چاہیے۔ میری تبلیغ میں، میری واعظ میں، میری تقریر میں اثر تب ہوگا جب میں خود بچوں گا۔ اگر میں خود نہیں بچتا، میں خود گناہوں میں مبتلا ہوں، تو میری تقریر کا کیا اثر ہوگا، میرے بیان کا کیا اثر ہوگا؟ ہمارا بھی الٹ طریقہ چل نکلا ہے۔ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور خود جو مرضی آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے بہت نیک بندے ہیں جو خود بھی باز رہتے ہیں گناہوں سے اور دوسروں کو بھی باز رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر عذاب کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، برے کاموں سے، گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ اور واقعہ سبت جو ہفتے کے دن کا واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف، وہ اسی وجہ سے عذاب آیا تھا نا۔ اور وہی چند لوگ بچے تھے جو دوسروں کو منع کر رہے تھے کہ نہ کرو یار، یہ گناہ ہے۔ باقی تو سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، صرف وہی لوگ بچے جو منع کر رہے تھے، خود بھی باز رہے، دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بہت برا کام ہے جس میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ نہ خود باز آتے ہیں، نہ دوسروں کو روکتے ہیں، تو یہ تو بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل تبلیغ، بندہ خود بھی باز رہے، دوسروں کو بھی روکے۔ بڑا کڑا امتحان والا زمانہ آ گیا ہے، بڑے کڑے امتحان والا۔ حق بات سننے کو کوئی تیار نہیں، کسی کے پاس وقت اور ٹائم ہی نہیں، اتنی مصروفیت کا زمانہ آ گیا ہے۔ دیکھیں، پھر منع کرنے کے لیے جاننا بھی تو ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ میں اگر کسی کو روز ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، میں اسے منع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو، وہ بیمار ہو، مجھے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا، مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے، بیمار کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ادب کا، احترام کا، اس مہینے کا، روزے کا وہ ملحوظ خاطر رکھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔